سورۃ الانبیاء نام سے ہی ظاہر ہے انبیاء کرام کا ذکر خاص طور پر نمایاں ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس سورت کے جو پیغامات ہیں، خاص طور پہ توحید کا پیغام، آزمائشوں میں انبیاء کیسے ثابت قدم رہے، اللہ کی رحمت، ان پہلوؤں کو ذرا سمجھیں۔ جی، اور یہ گفتگو یہ مکمل طور پر سورت الانبیاء کے متن پر ہی مبنی رہے گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ اسی دائرے میں رہیں۔ بہت اچھا۔ یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں جامع سورت ہے۔ اس میں انبیاء کی زندگیاں تو ہیں ہی ہمارے لیے مشعل راہ، لیکن ساتھ ساتھ کائنات کی نشانیاں بھی ہیں، آخرت کی یاد دہانی بھی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اس سے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے۔ پہلی ہی آیات میں ایک طرح کا جھنجھوڑنے والا انداز ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ پہنچا اور وہ غفلت میں پڑے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب کبھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت انہیں آتی ہے تو یہ اسے سنتے بھی ہیں تو کھیل کود کرتے ہوئے۔ جی، یہ دیکھیں آغاز ہی میں حساب کے قریب آنے کی بات، اور انسان کی حالت کیا ہے؟ غفلت، بے پرواہی۔ بالکل۔ اور یہ جو لفظ ہے نا محدثن، یعنی نئی نصیحت، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ جیسے جیسے یاد دہانی تازہ ہو کر آ رہی ہے، لوگوں کی غفلت وہ کم نہیں ہو رہی، وہ اسے اور زیادہ کھیل سمجھ رہے ہیں، دل کہیں اور لگے ہیں۔ لاہیتن قلوبہم۔ صرف سن لینا کافی نہیں، دل کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ یقیناً۔ اور پھر آخر میں عقل سے اپیل کی گئی ہے، افلا تعقلون، کہ بھئی یہ جو کتاب اتری ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تو تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ صحیح۔ اس کو سمجھتے کیوں نہیں؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اچھا، اس تمہید کے بعد سورت پھر انبیاء کرام کے واقعات کی طرف آتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو کافی تفصیل سے ہے۔ جی ہاں۔ ان کا اپنی قوم سے وہ مکالمہ، بتوں کے بارے میں سوال کرنا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے گرد تم بیٹھے ہو؟ جی۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ جب انہوں نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب توڑ دیے، فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم۔ یہاں دیکھیں حضرت ابراہیم کا انداز کتنا زبردست ہے، وہ سیدھی بحث نہیں کر رہے، صحیح، جس پہ ایک ایسا کام کیا جس سے خود ان بتوں کی حقیقت کھل گئی۔ اور جب قوم نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا، ہاں، تو جواب دیا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فسلوہم ان کانوا ینطقون، کہ بھئی یہ تو ان کے بڑے صاحب نے کیا ہوگا، ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں تو۔ کیا بات ہے، یعنی ان کو آئینہ دکھا دیا۔ بالکل، ان کو مجبور کیا کہ وہ خود سوچیں، خود مانیں کہ یہ تو بے جان ہیں، بول تک نہیں سکتے، اپنا دفاع کیا کریں گے؟ لیکن قوم وہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتی، وہ طاقت پر اتر آتی ہے۔ جی۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے جلا ڈالو اسے، اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر کچھ کرنا ہے تو۔ یہ ان کی شکست ہے، جب دلیل ختم ہو جائے تو پھر تشدد۔ بالکل۔ اور پھر اللہ کی وہ مدد آتی ہے، وہ مشہور واقعہ، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے، یہ اصل میں توحید کی فتح ہے، شرک کی شکست ہے۔ اللہ نے عملی طور پر دکھا دیا کہ اقتدار اعلیٰ صرف اسی کا ہے، جسے وہ بچائے آگ جیسی چیز بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور یہ نتیجہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غیر متزلزل ایمان کا۔ یقیناً۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس تفصیلی قصے کے بعد سورت میں پھر دوسرے انبیاء کا بھی ذکر آتا ہے، مختصر لیکن بہت جامع انداز میں۔ جی، کئی انبیاء کا، حضرت لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، علیہم السلام۔ اور ان سب کے ذکر میں ایک ربط محسوس ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، ایک مشترک بات یہ ہے کہ ہر نبی کو آزمائش پیش آئی، مختلف قسم کی آزمائشیں، اور ہر ایک نے مشکل میں کس کو پکارا؟ صرف اللہ کو۔ جیسے حضرت ایوب کی دعا بیماری میں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور حضرت یونس کی وہ مشہور دعا مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار تھا۔ اور حضرت زکریا کی دعا بڑھاپے میں اولاد کے لیے، ربی لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین، اے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے۔ اور ہر دعا کے بعد کیا ذکر ہے؟ فاستجبنا لہو، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ یہ ایک تسلسل ہے۔ بالکل، یہ امید دلاتا ہے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں سنائی جا رہی، یہ ایک اصول بتایا جا رہا ہے صحیح۔ کہ اللہ سنتا ہے جب بندہ پوری عاجزی سے، پورے توکل سے اسے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت رحمتم من عندنا آتی ہے۔ یہ ہر اس انسان کے لیے سبق ہے جو مشکل میں ہو۔ کہ راستہ اللہ کی طرف رجوع ہی ہے۔ یقیناً انبیاء کا طریقہ یہی تھا۔ اچھا، ان واقعات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کائنات میں۔ جی، یہ بھی توحید کی دلیل کا ایک اور پہلو ہے۔ فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافروں نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں الگ کیا؟ اور وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی۔ یہ وہ باتیں ہیں جن تک آج سائنس پہنچ رہی ہے۔ بگ بینگ تھیوری، زندگی کی ابتدا پانی سے، قرآن یہ 1400 سال پہلے بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر زمین میں پہاڑوں کا ذکر، رواسی، کہ زمین لرزنے نہ پائے۔ جی، ان تمید بہم، اور رات دن کا آنا جانا، سورج چاند کا اپنے اپنے مدار میں چلنا، کلن فی فلک یسبحون۔ یہ سب ایک ایک ڈیزائن کی طرف اشارہ ہے، ایک منصوبے کی طرف۔ بالکل، یہ جو نظم و ضبط ہے کائنات کا، یہ خود اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ نظام چل ہی نہیں سکتا تھا، جیسا کہ آگے فرمایا بھی، تو نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ نشانیاں انسان کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ سوچے، غور کرے، اپنے خالق کو پہچانے۔ اور یہ تخلیق کا ذکر شاید مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ یقیناً، جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ انبیاء کے قصوں اور کائنات کی نشانیوں کے بعد سورت ایک اور بنیادی اصول کی طرف آتی ہے، وہ ہے تمام ماننے والوں کی وحدت۔ جی، یہ بہت اہم آیت ہے۔ ان ھذہ امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری ہی عبادت کرو۔ یہ تمام انبیاء اور ان کے ماننے والوں کو ایک لڑی میں پیرو دیتی ہے۔ پیغام ہمیشہ ایک ہی تھا، توحید، اللہ کی عبادت۔ لیکن پھر اگلی ہی آیت میں فرمایا کہ لوگوں نے خود تفریقہ پیدا کر لیا۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اصل دین ایک تھا، امت ایک تھی، اور فرمایا کُلٌ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب نے لوٹ کر تو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اور اسی تسلسل میں پھر ذکر آتا ہے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی رسالت کی عالمگیریت کو واضح کرتی ہے۔ رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ یعنی جن، فرشتے، ہر مخلوق۔ جی، ہر چیز کے لیے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کا وجود، سب رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ اس سورت کا ایک مرکزی پیغام ہے۔ پھر سورت اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے، قیامت کا ذکر ہے، جزا و سزا کا بیان ہے۔ جی، قیامت کی کچھ نشانیوں کا بھی ذکر ہے، جیسے یاجوج و ماجوج کا نکلنا، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ اور پھر قیامت کے دن کا نقشہ، کافروں کی حالت، ان کی حسرت۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلت من ھذا، ہائے افسوس، ہم اس دن سے غفلت میں تھے۔ اور دوسری طرف نیک لوگوں کا انجام، لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں وہ بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی۔ اور وہ منظر جب کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذوں کا تومار لپیٹتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ اور پھر اعادہ خلق کا وعدہ، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح پہلی بار پیدا کیا تھا ویسے ہی دوبارہ پیدا کریں گے۔ وعدن علینا
انا کننا فاعلین، یہ وعدہ ہمارے ذمے ہیں، ہم ضرور ایسا کرنے والے ہیں۔ یہ آیات واپس سورت کے شروع سے جڑ جاتی ہیں، جہاں حساب کے قریب ہونے کا ذکر تھا، بالکل، وہاں تنبیہ تھی، یہاں اس کا نتیجہ اور انجام بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر بالکل آخر میں ایک بڑا پرامید، ایک طاقتور وعدہ ہے۔ جی، وہ آیت وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور ہم نے زبور میں نصیحت یعنی تورات کے بعد لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ یہ ایک طرح سے پوری سورت کا خلاصہ بھی ہے اور ایک الہی قانون کا اعلان بھی کہ حتمی کامیابی، زمین کی وراثت اللہ کے صالح بندوں کے لیے ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو اگر سمیٹیں، ہم نے سورۃ الانبیاء کے اہم نکات دیکھے۔ شروع میں غفلت سے بیداری کی پکار، جی، پھر انبیاء کی زندگیوں سے توحید، صبر اور اللہ پر توکل کا سبق، بالکل۔ کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، ہم تمام اہل ایمان کا ایک امت ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا، جی ہاں، اور آخر میں قیامت کی یاد دہانی اور نیک بندوں کے لیے کامیابی کا حتمی وعدہ۔ اور یہ جو آخری آیت ہے نا، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کس لحاظ سے؟ دیکھیں، اس پوری صورت نے انبیاء کی جو صفات سامنے آئیں، توحید پر قائم رہنا، سخت ترین آزمائش میں صبر کرنا، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع، مخلوق کے لیے خیر خواہی، جی، ان صفات کی روشنی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صالح بندے کون ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، اور پھر ان کا زمین کا وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف کوئی روحانی مقام ہے یا اس کا تعلق دنیاوی معاملات، قیادت، غلبے سے بھی ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر سننے والے کو خود غور کرنا چاہیے، اس صورت کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یقیناً بہت خوب۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے سورۃ الانبیاء کے پیغام کو سمجھنے میں کچھ مدد ملی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔